السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر اجلاس، اساتذہ اکرام، مخلص ذمہ داران، معزز سامعین، ابنائے جامعہ، امسال فارغ ہونے والے میرے خاندان جامعہ، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے: قل کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ ورحمتہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ چیز بہتر ہے وہ تمام چیزوں سے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے: اللہ کے فضل، اللہ کے رحمت سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد قرآن مجید ہے، اس سے مراد علم شرعی ہے، شرعی علم اس سے مراد ہے. اور اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، بڑا اچھا جملہ ہے: دلت الآیہ ہر چیز میں خیر ہے، بالکل خیر انشاءاللہ. یہ نہ سمجھے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں بھی کچھ خیر ہے انشاءاللہ تعالی. دلت الآیہ، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے علی ان الفرح بالدین والعلم والقرآن محمود، کہ اس بات پر خوشی منانا، دین کے بارے میں خوشی منانا، علم کے حصول پر خوشی منانا، قرآن مجید کے حصول پر خوشی منانا، یہ چیز محمود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، بڑا اچھا قول ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں: ينبغي للمؤمن، مومن کے لیے یہ بات درست ہے، ان يفرح بالعلم الشرعی والہدایہ، کہ علم شرعی کے حصول پر مومن کو خوش ہونا چاہیے، ہدایت کے حصول پر ایک مومن کو خوش ہونا چاہیے. اکثر من فرحہ بالدنیا، یہ زیادہ خوشی ہونی چاہیے دنیا کے حصول سے بھی، یعنی اگر دنیا کی کامیابی ملتی ہے اس سے زیادہ خوشی ایک مومن کو علم شرعی کے حصول پر ہونی چاہیے. میرے معزز ساتھیوں، بالخصوص امسال فارغ ہونے والے میرے ابنائے جامعہ، میرے دوستوں، ایک بات یاد رکھیں: علم شرعی وہ علم ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی. ہم سب وہ جانتے ہیں، رب زدنی علما، ساری مجلس اسے جانتی ہے. علم شرعی وہ علم ہے جس سے ایک انسان کا تعلق، ایک انسان کا ربط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. علم شرعی وہ علم ہے جس سے ایک انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کی صفائی ہوتی ہے. علم شرعی وہ علم ہے میرے دوستوں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ کی رضا اور عدم رضا اس کا علم اس سے ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اس علم کو حاصل کر اس کے اس کورس کو مکمل کر کے کوئی 6 سال، کوئی 8 سال، کوئی 13 سال، کوئی 9 سال، الحمدللہ اس بہترین ماحول میں رہ کر، اس جامعہ کے ماحول میں رہ کر، ایسے عظیم اساتذہ کی نگرانی میں جن میں مدینے کے کبار علماء بھی ہیں، ماشاءاللہ ایسوں کی نگرانی میں رہ کر ایک کورس کو حاصل کر آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جس دن اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، جتنی خوشی اساتذہ کو ہوتی ہے جس دن ان کا طالب فارغ ہوتا ہے. یہ خوشی کا موقع ہے، یقین مانیے گا، ایسی خوشی کا موقع ہے. اساتذہ بھی خوش ہیں، یہ کورس مکمل کر کے آپ یہاں سے جا رہے ہیں.
جہاں یہ خوشی ہے میرے بھائیوں، جہاں یہ مسرت کا موقع ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے، ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے۔ فراغت صرف سند لینے کا نام نہیں ہے، فراغت صرف سند لینے کا نام نہیں ہے، ایک عہد کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، ایک ذمہ داری قبول کرنے کا نام۔ الحمدللہ کسی مدارس سے، کسی مدرسے سے فارغ ہونا ہے، کون سی ذمہ داری میرے بھائی؟ آپ جہاں بھی جائیں، جس میدان میں بھی جائیں، آپ جدھر بھی جائیں دنیا کے اندر، انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے آپ ہر جگہ کامیابیاں حاصل کریں، آپ ہر جگہ۔ مگر ایک چیز یاد رکھیے، ذمہ داری سے ہرگز اپنے آپ کو پیچھے نہ کیجیے۔ کون سی ذمہ داری ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، سورہ شورى کی آیت کریمہ ہے، وہی ذمہ داری جو اللہ نے اولو العزم پیغمبروں کو دی ہے، وہی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، وہی ذمہ داری اللہ نے آپ لوگوں کو دی ہے۔ کیا ذمہ داری ہے وہ؟ پوری آیت نہیں پڑھوں گا میں، خالی 2 جملے تمہارے سامنے پڑھ کر اس سے جڑی ہوئی 2 باتیں بول کر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اب ساری آیت پڑھ لیجئے گا۔ آخری ٹکڑا آیت میں کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری حضرت نوح کو دی، اللہ نے یہ ذمہ داری حضرت ابراہیم کو دی، اللہ نے یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اللہ نے یہ ذمہ داری موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو دی۔ وہی ذمہ داری آج تمہیں دی جا رہی ہے، وہی مشن آج ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا مشن ہے؟ کیا مشن ہے وہ مشن یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا، دین کی خدمت۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ میں نے جب ابن کثیر کو پڑھا ایک جملہ مجھے ملا، سارے پیغمبر جس ذمہ داری کو لے کر آئے ہیں وہ ذمہ داری یہی ہے، توحید کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، امت بہت پریشان ہے۔ ایک چیز کو ذہن میں لے کر یہاں سے جاؤ، جو علم ہم نے حاصل کیا ہے ایک دن آئے گا روز قیامت میں ہم سے اس کا سوال ہوگا، ہم سے اس کا سوال ہوگا۔ عن علمہ ماذا عمل فیہ۔ اس علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے عمل کیا کیا؟ امت ترستی ہوئی نگاہوں سے تمہیں دیکھ رہی ہے۔ میں نے کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، نوجوان بہت پریشان ہیں، تباہی کے گڑھے پر کھڑے ہوئے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں۔ کوئی نوجوان نشے میں لت پت ہے، کوئی الہاد کا شکار ہے، کوئی ایسا بھی نوجوان ہے جس کا مائنڈ واش کر دیا گیا ہے، وہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے۔ ایسے دور میں ہم باہر جا رہے ہیں۔ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری آپ جو بھی کام کریں۔ ایک چیز یہ بھی میں بتا کر انشاءاللہ تعالی ایک بات آپ سے بول کر میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ جی ہاں، آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے میرے بھائیوں، اس وقت ہم اپنے ذہنوں کے اندر یہ چیز لے کر چلیں انشاءاللہ، جو بھی کام اللہ ہمیں دے، ہم جو بھی بنے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ، میری دعا بھی ہے اللہ سے، کچھ بچے اس میں سے مدینہ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راستہ آپ کے لیے آسان کرے۔ ہو سکتا ہے کچھ بچے اس میں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور اداروں کو اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں گے، اللہ وہ راستہ آپ کے لیے آسان کرے۔ ہو سکتا ہے کچھ بچے انشاءاللہ، یہ میری خواہش ہے، ساری جماعت سے میں درخواست کرتا ہوں آپ دعا کیجئے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں ان بچوں میں سے ایک بچہ ہمارے ہائی کورٹ کا جج بھی بنے انشاءاللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے، جی میری اللہ سے دعا ہے، ان بچوں میں سے ایک بچہ ہمارے سپریم کورٹ کا جج بھی بنے۔ میرے اللہ پاک سے یہ دعا ہے، آپ جس میدان میں جائیں، مکتب پڑھانے سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک، اور مکتب پڑھانے سے لے کر ممبر اور محراب تک، آپ کو جو بھی خدمت ملے، اللہ جو بھی موقع آپ کو اللہ عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام، اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حقیقت میں ایک مبلغ ہیں، حقیقت میں ایک داعی ہیں، ہم جو بھی ہیں، مگر صحیح معنی میں ہم ایک داعی ہیں۔ اب اسے یاد رکھیے گا، یہ آج کا میرا پہلا پیغام ہے، اور زندگی میں کوشش کیجئے، میری زندگی انشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے گزرے گی۔ اس موقع پر استاذ محترم جن کی ہم کچھ تعلیمات حاصل کر کر آج اس جگہ پر کھڑے ہیں، شیخ حفیظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے استاذ کو جنت الفردوس، صرف ان کو نہیں، اس مبارک موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سارے اساتذہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بانی جامعہ جتنے بھی گزر چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بالخصوص کاکا سعید رحمہ اللہ، اللہ انہیں جنت
जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ने जगह अता फरमाए। एक चीज याद रख ले मेरे भाइयों, याद रखें, इस चीज को अच्छे से याद रखें। हम यहाँ से फारिग हो रहे हैं, लेकिन हमारा नाता इससे टूटना नहीं चाहिए इंशाअल्लाह। हमारा नाता कभी नहीं टूटना। कई साल पहले मैं वहां बैठा था, यहाँ भी जगह नहीं मिली मुझे, वहां बैठा था, मैं थोड़ा ताखीर से आया, वहां बैठा था। यहाँ पर एक आदमी, एक शख्सियत आई हुई थी। तो पहले मेरे उस्ताद मोहतरम का जुमला मैं ज़हन से निकल जाएगा, माफ कीजिएगा, वो जुमला बोलकर शायद मेरा वक्त हो चुका है, मैं अपनी बात इंशाअल्लाह खत्म कर लेता हूँ। हर आदमी, जितने भी हैं मुसलमान, उन्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएं कि कहीं ना कहीं मुझसे अल्लाह के दीन की खिदमत हो। शेख ने क्लास में एक जुमला कहा, घामा पहलवान का। ये सोशल मीडिया का जमाना है, सब इस जुमले को जानते हैं। घामा पहलवान हज करने के लिए गए, लोग उन्हें लेकर शेख बिन बाज के पास गए। शेख बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह दोनों आंखों से नाबीना थे। घामा पहलवान के हाथों को उन्होंने सब छू कर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक हाथ इतना बड़ा था, दुनिया का माना हुआ पहलवान था वो। जी, शेख बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह ने घामा पहलवान से एक जुमला कहा, बड़ा अच्छा जुमला है, आप उसे तारीख में लिख सकते हैं। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मैं इल्म के जरिए से अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, तुम ताकत के जरिए से अल्लाह के दीन की खिदमत करो। अल्लाह के दीन की खिदमत में हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों बराबर हैं। ये चीज हमें ज़हन में आज रखनी चाहिए मेरे भाइयों। और वो आखिरी जुमला जो मैं वहां बैठ के सुना, तुम्हारे सामने बोलकर मैं रुखसत होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, उस वक्त 2 सीएम ऐसे गुजरे थे हिंदुस्तान में, जिनकी फ्लाइट ऊपर तो गई मगर नीचे नहीं आई। हेलीकॉप्टर में ऊपर तो गए मगर नीचे नहीं आए। मलेशिया की एक फ्लाइट थी जो आसमान में गई, फिर दोबारा नीचे नहीं आई। बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने कहा, जो भी फ्लाइट आसमान में जाती है, कंट्रोल रूम से अगर उसका ताल्लुक खत्म हो जाए तो वो आसमान में घूमती रहती है, वापस सेफ लैंड कभी नहीं होती है। हमारा ये कंट्रोल रूम है, ये जामिया हमारा कंट्रोल रूम है। जब तक इससे हमारा ताल्लुक रहेगा, अल्लाह गवाह है, हम सेफ रहेंगे। जिस दिन इससे हमारा ताल्लुक टूट जाएगा, हमारी वही दिशा होगी, हमारी वही हालत होगी जो उस प्लेन की हुई है, उस हेलीकॉप्टर की हुई है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जितने तलबा इस साल फारिग हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनके सीनों में इखलास अता फरमाए। उम्मत के लिए इन बच्चों को ज़खीरा बनाए, जामिया के लिए इन बच्चों को सदक़े जारिया बनाए। अल्लाह ताला जो अबनाए जो बानी जामिया, जिन्होंने जिस मकसद के लिए इस जामिया को कायम किया है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सदक़े जारिया बनाए। अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाए, अल्लाह दुआत की हिफाजत फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।